جس کام سے ان کو روکا تھا میرے یاروں نے وہی کام کیا۔ مریم نواز پہ کیوں تنقید کی جاتی رہی اتنی؟ کوئی ہماری ان سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، نہ دوسروں کو ہے۔ دراصل ان کے کاموں میں دکھاوا اتنا ہے، اور ان کے کام کچھ ایسے ہیں کہ پیچھے سے کاٹنا، آڈیو ویڈیو بنا کے رکھنا، اس کو لیک کرنا، اور ضرورت پڑنے پر جن کے جوتے چاٹنے ہوں ان کے چاٹ لینا، جوتے کیا بلکہ بوٹ کہنا چاہیے۔ اور اسی بات پر ان پہ تنقید کی جاتی رہی ہے۔ لیکن اب جو فوکل پرسن بشریٰ بی بی کہلاتی ہیں محترمہ مشال یوسفزئی، ان پہ کڑی تنقید ہو رہی ہے، اور یہ خاتون اچانک کورٹ میں حاضر ہو گئی تھیں اور انہیں قاضی فائز عیسیٰ نے ڈانٹا تھا، انہیں بات پوری نہیں کرنے دی گئی تھی۔ پہلی دفعہ انہیں لوگوں نے اسی وقت دیکھا اور اسی وقت جانا، اور اس کے بعد یہ خیبر پختونخوا کے جو بھی لیڈران ہیں ان کے ساتھ نظر آتی رہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بشریٰ بی بی کے بارے میں گفتگو کرتی رہیں اور انہیں ان کا فوکل پرسن کہا جانے لگا، اور جانے بشریٰ بی بی کو ایسے کسی فوکل پرسن کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی۔ انہیں اس طرح کے کسی خاتون کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ کسی پرسن کی۔ چلو کہ ایک کسی کو فٹ کرانا تھا تو کرا دیا۔ بے شمار کارکنان ہیں جو جیل میں بھی ہیں، جو جیل سے باہر تکلیفیں بھی اٹھا رہی ہیں، اور ان کی طویل جد و جہد ہے، ان کی تکلیفیں ہیں۔ جو خاتون گھر سے نکل کر اگر کسی جلسے جلوس میں، کسی میٹنگ میں، کسی نظریاتی حوالے سے اپنا ٹائم دیتی ہیں، اپنا وقت دیتی ہیں، تو وہ بھی کارکن ہیں، ان کی بھی اہمیت ہے۔ لیکن جو اچانک شامل ہو جائے اور اس کے بعد وہ منظر عام پر، اسٹیج پر، تصاویر میں نظر آنا شروع ہو جائے، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو خصوصی طور پر لائے جاتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر پارٹیز میں ہوتا ہے، اور یہ غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن اگر چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ کار رائج ہو تو اس کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنان چیک اینڈ بیلنس کا جو آلہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ان خاتون کی جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، ان کی کچھ تصاویر آئی ہیں، اور اس میں یہ مستحقین کو راشن فراہم کر رہی ہیں، یا اشیاء ضروریہ دے رہی ہیں، یا بچوں کو عیدی 50-50 کے نوٹ دے رہی ہیں۔ انہوں نے اس کی ویڈیو بنوائی ہے، اس کی تصاویر بنوائی ہیں، اور اسے سوشل میڈیا پر عام کیا ہے۔ تو اب وہ تنقید کا نشانہ بھی بن رہی ہے کہ محترمہ آپ تو مریم نواز کے طریقہ کار پر چل پڑی ہیں، کیا آپ بھی ٹک ٹاکر بننا چاہتی ہیں یا کہلانا چاہتی ہیں؟ اگر آپ کو کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ اس پالیسی پہ چلنا ہوگا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، کیونکہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور اسی کا تو اصل خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہوئے عزت نفس کا خیال نہیں رکھ سکتے تو آپ بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ کسی کو کچھ دیں۔ دوسری بڑی غلطی اس محترمہ سے یہ ہوئی ہے، یا جو بھی ان کے کرتا دھرتا ہے، کہ انہوں نے کچھ بینرز بنوائے ہیں، کچھ تصاویر آئی ہیں جن پہ بہت سے لوگوں کی تصاویر ہیں، لیکن جس کے سبب یہ ساری دکان سجائی گئی ہے۔ جو اس بارات کا دولہا ہے وہی اس جگہ سے غائب ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ کہیں بھی اس کی تصویر نہیں ہے۔ محترمہ نے اپنی تصویر لگائی ہے، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو اتنی تصویر نمائی کا کیوں شوق ہے۔ کہ پہلے کام کریں، پھر نام ہوگا، پھر اپنے نام کا کھاتی رہیے گا۔ اگر محنتی ہوں گی تو آگے بڑھ جائیں گی، ورنہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور تنقید کر رہے ہیں کارکنان، ان کے لتے لے رہے ہیں اور ان سے جواب طلب کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اور وہ اس کی وضاحت میں جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہ چونکہ میں بشریٰ بی بی کی فوکل پرسن ہوں، اور یہ ہوں اور وہ ہوں، تو مجھے سامنے سے ہٹایا جا رہا ہے، اور مجھے کاٹا جا رہا ہے، میری مخالفت کی جا رہی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے، آپ کی حمایت کی لوگوں نے اس وقت جب قاضی فائز عیسیٰ نے آپ کو جھاڑ کے وہاں سے بھگا دیا تھا، روسٹم سے نیچے اتار دیا تھا۔ اب جو غلطی آپ نے کی ہے کہ ویڈیوز بنوا رہی ہیں، پتہ نہیں لفافے میں 50 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، 200 روپے ہیں، اور اپنی یادگار ٹک ٹاک پر یا سوشل میڈیا پر بہرحال شیئر ہو چکی ہے، اور سب نے اسے دیکھا ہے، اور اس پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ یقیناً ان کے لیے جو ڈنڈا اٹھایا گیا ہے یہ کام آئے گا، اور یہ محترمہ مریم نواز شریف کے راستے پر چلنے سے اجتناب فرمائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آفٹر شاک جاری ہیں، کس چیز کے؟ زلزلے کے۔ جی ہاں، وہ زلزلہ ہی تھا جو بھاول نگر میں آیا تھا،
اور فوج نے پولیس پر وہ نزلہ گرایا تھا، بلکہ یہ نزلہ ہی نہیں تھا، کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ اور جو پٹائی ہوئی ہے پنجاب پولیس کی، پنجاب پولیس نے پولیس گردی جو پنجاب میں قائم کر رکھی تھی اس کا توڑ فوج نے کیا، اور وہی بات تھی کہ کسی ایسے کے گھر میں دھاوا بولا گیا جو کسی فوجی کا بھائی تھا یا اسی کا گھر تھا، اور پھر ان سب نے مل کر تھانے پر ان سب نے یعنی فوج نے مل کر تھانے پہ دھاوا بول دیا اور خوب پٹائی کی، اور مرغا بنانے کا بھی ریکارڈ ٹوٹا ہے اس فوج اور پولیس کی لڑائی میں۔ ایک عالمی ریکارڈ بنایا ہے بھاول نگر کے جوان ایس ایچ او نے، رضوان نے، 2 گھنٹے تک اسے مرغا بنا کے رکھا گیا ہے، اور کچھ نوجوان منظر عام پر آئے ہیں، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی وردی جلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم سے بہت کچھ کروایا گیا، اور پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی پولیس سے بھی امید تھی کہ وہ ہماری حمایت کریں گے، لیکن وہ تو چپ ہیں، اور پولیس اس وقت بے یار و مددگار خود کو محسوس کر رہی ہے۔ پولیس کا حال وہی محسوس ہو رہا ہے جو کہ کچھ عرصے پہلے تک پی ٹی آئی کا حال تھا، اور بے یار و مددگار تھے لوگ پی ٹی آئی کے ورکر، اور جس طرح سے ان کے گھروں میں بغیر کسی سرچ وارنٹ کے گھسا جا رہا تھا، اور جب وہ سرچ وارنٹ مانگتے تھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ سب بات کی جائے۔ ان کا مقصد غنڈہ گردی تھا اور انہوں نے کی، اور اب جو ہے ایک مکافات عمل سامنے آیا ہے کہ فوج نے بہت اچھی طرح سے حساب کتاب کیا ہے پولیس کے ساتھ، لیکن پولیس میں بڑا غم اور غصہ بھی ہے، اور درون خانہ جو کچھ چل رہا ہے وہ اگر ٹھنڈا نہ کیا گیا تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ایک پولیس کا افسر اپنی سپاہیوں کو، اپنے ریجیمنٹ کو، یا اپنے پولیس کے ورکرز کے، یا اپنے پولیس کی سپاہیوں کو کیا کہتا پایا گیا ہے وہ بھی سن لیا آپ نے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس جو پامال کرتے تھے کل تک، وہ ان دنوں اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کر رہے ہیں، اور انتظار کر رہے ہیں اپنے افسران کا کہ وہ ان کی حمایت کریں، لیکن افسران جو کل کو انہیں ظلم توڑنے پر مجبور کر رہے تھے لوگوں پہ، کیونکہ بہت سے پولیس کے سپاہی یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے اور ہم اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو جو پولیس کا سپاہی وردی جلا رہا ہے اپنی، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم سے جس طرح سے کروایا گیا، ہم نے اپنے فرائض کو سر انجام دیا، اور اب ہم پہ یہ دھاوا بولا گیا ہے، ہمیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بالکل ہی بے آسرا ہیں، اور اسی لیے کچھ لوگ یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں پولیس کا محکمہ۔ دوستو، پولیس کے محکمے میں بہت سے لوگ جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا محفوظ سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ چاہیں گے کر لیں گے، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اب محکمہ پولیس کو، خاص طور پر پنجاب پولیس کو، یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا بھی بہت کچھ بگاڑا جا سکتا ہے، ان کا سر پھاڑا جا سکتا ہے، ناک توڑی جا سکتی ہے، ٹانگ توڑی جا سکتی ہے، اور سارے بدن کو رگیت کے رکھ دیا جا سکتا ہے، اور یہ فوج نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ اب درون خانہ جو اجلاس چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون کس کو زیر کرتا ہے، کون کس کی بات مانتا ہے، کون کس کی بات نہیں مانتا، لیکن پولیس نے جو منہ کی کھائی ہے اور فوج نے اسے جو مٹی چٹائی ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں کون کس سے معذرت کرتا ہے۔ معذرت کی ضرورت ہے، معافی مانگنی پڑے گی، تب زخموں پہ مرہم رکھا جا سکے گا، اور یہ عید کا دن تھا، فوج نے پولیس کو عیدی دی ہے، اور وہ عیدی کتنی قیمتی ہے کہ اس سے خواب بنے جا رہے ہیں۔ خواب یہی بنے ہیں کہ ایک سپاہی نے تو اپنی وردی جلا دی، استعفیٰ دے دیا، باقیوں کے نذرانے بھی، گفتگو کے نذرانے جو منہ سے پھول جھڑیں گے، وہ بہت جلد آئیں گے۔ تو یہ ہے اس بھاول نگر واقعے کا آفٹر شاک، اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں وقفے سے، وہ بھی شامل ہوں گی۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ بنا رہے۔